सूरत अनकबूत मक्की सूरत है। इसमें 69 आयात हैं। तारफ अनकबूत का मानी है मकड़ी। इस सूरत की आयात 41 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुशरिकीन की मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने मकड़ी के जाले पर भरोसा कर रखा है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरत अनकबूत रखा गया। सूरत अनकबूत का खलासा काफरों का जुल्म सहने वाले मजलूम मुसलमानों को तसल्ली देना है। खलासा यानी सूरत अनकबूत का खलासा। मजमून सूरत अनकबूत इस जमाने में नाज़िल हुई जब मुशरिकीन मक्का हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शदीद तरीन मुखालफत कर रहे थे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से अपनी कौम में आला सफ़ात और पाकीज़ा बुलंद किरदार की वजह से नहायत मकबूल थे, लेकिन जब आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी तो कौम आपकी मुखालिफ हो गई और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। ये बातें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बेहद रंज हुआ, क्योंकि आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीद थी कि आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम इस राह हक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देगी। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के रवैये का दुख था। इस पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत में सब्र करने की तलकीन फरमाई और आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। मुशरिकीन ने ना सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को निशाना बनाया, बल्कि दूसरे मुसलमान भी इनकी ज़्यादतियों से महफूज ना थे। जुल्म और तशद्दुद की इस दौर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों की हदायत, उनकी तसल्ली और हौसला अफजाई के लिए सूरत अनकबूत नाज़िल फरमाई, जिसमें मुसलमानों को सब्र करने की हदायत की गई है। इस सूरत में कई अंबिया कराम की ज़िंदगी को बतौर मिसाल पेश किया गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 950 साल की साबित कदमी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लाजवाल कुर्बानियाँ, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का कौम की मुखालफत पर सब्र, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी अपनी कौमों से कशमकश का जिक्र फरमा कर मुसलमानों के हौसले बुलंद किए। मुसलमानों को हदायत की गई है कि जुल्म और सितम के इस दौर में कुरान मजीद की तिलावत, नमाज का अहतमाम और कसरत से अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाए। सूरत के आखिर में मुसलमानों को हदायत की गई है कि जो लोग अल्लाह ताला की राह में जद्दोजहद करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत सी राहें खोल देते हैं। नाज़रीन, इस सूरत के इल्मी और अमली नुकात कुछ ऐसे हैं कि सूरत अनकबूत का मुताला करने से जो इल्मी और अमली बातें मालूम होती हैं, इनमें से कुछ ये हैं। नंबर 1, हमें ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि सिर्फ ज़बानी ईमान का दावा करने पर हम छोड़ दिए जाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला हमें आजमाएगा और सच्चे और झूठे लोगों को अलग अलग करके रहेगा। ये सूरत अनकबूत की आयत नंबर 2-3 तक है। नंबर 2, जो दीन के काम के लिए जद्दोजहद करता है तो अपने ही भले यानी अजर और सवाब के लिए करता है। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की कोई हाजत नहीं। सूरत अनकबूत आयत नंबर 6। नंबर 3, शिरक करने वालों की मिसाल ऐसी है जैसे किसी मकड़ी के जाले को अपना सहारा बनाया हो। सूरत अनकबूत आयत नंबर 41। पाया नंबर 4 है, अल्लाह ताला के दीन के लिए
ہجرت کرنا ایک بڑی نیکی ہے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 56۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رازق ہے، چنانچہ ہمیں رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھنی چاہیے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 60۔ پوائنٹ نمبر 6، ہمیں مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے اور مشکل کے نکلنے پر اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 65۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اس سورت کے مشقی سوالات کا اور آپشن، جن کے میں ایگزیکٹ سوال آپ کے سامنے ان کا جواب پیش کر رہی ہوں، توجہ فرمائیں۔ پہلے آپشن مشق، یعنی عنکبوت کا معنی ہے شہد کی مکھی۔ سورۃ عنکبوت میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے صبر کرنے کی۔ مکڑی کے جالے پر اعتماد کرنے والوں سے تشبیہ دی گئی ہے مشرکین کو۔ اپنے قوم کو 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے تمام مخلوقات کا۔ مختصر جواب ہے کہ سورۃ عنکبوت کو یہ نام کیوں دیا گیا۔ سورۃ عنکبوت کا معنی ہے مکڑی۔ اس سورت کی آیت 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ عنکبوت رکھا۔ سورۃ عنکبوت کا خلاصہ۔ سورۃ عنکبوت کا خلاصہ ہے کافروں کا ظلم سہنے والے مظلوم مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ سورۃ عنکبوت کے اہم علمی اور عملی نکات، جن میں 2 تحریر کرنے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے پر ہم چھوڑ دیے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا اور سچے اور جھوٹے لوگوں کو الگ الگ کر کے رہے گا۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 2 سے 3 تک۔ علمی نکات۔ پوائنٹ نمبر 2، جو دین کے کام کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو اپنے ہی بلے یعنی اجر و ثواب کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 6۔ تو ناظرین، یہاں ایک دعا ہے۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 10 ہے، تو اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب، میری مدد فرما ان فساد مچانے والے لوگوں کے مقابلہ میں۔ تو ناظرین، اب میرا درس کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید ہدایت سے بھرپور درس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، 9th کلاس کے سلیبس کے مطابق آج میں سورۃ عنکبوت کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ غور سے سنیے، جو ہدایت اور حقانیت اور حقائق پر مبنی ہے۔ توجہ سے سنیں اور غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب،
سیصلی نارا ذات لہب فامرأتہ حمالۃ الحطب بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جیدہا حبل من مسد۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت عنکبوت اور 9th کلاس کے سلیبس کے مطابق ہے، جس کا ترجمہ بھی تفسیر اور خلاصہ بیان کروں گی۔ ایمان کی آزمائش اس کا عنوان ہے۔ بسم الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان، تو یہ ہے کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا کہہ کر کہ ہم یقین لانے چھوٹ جائیں گے، کہ ہم یقین لانے یا یقین دلانے پر چھوٹ جائیں گے اور ان کی جانچ نہ ہوگی۔ یقولون آمنا وہم لا یفتنون، یعنی کہ ہم یقین دلانے پر چھوٹ جائیں گے اور ان کی جانچ نہ ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور ہم نے ان کو جانچا ہے جو ان سے پہلے تھے، سو البتہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، سو البتہ اللہ معلوم کرے گا، الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، جو لوگ سچے ہیں اللہ تعالیٰ معلوم کر لے گا کہ جو لوگ سچے ہیں، اور البتہ معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ تو ناظرین، ان آیات کی تشریح جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال کہ زبان سے ایمان لائے ہم کہہ کر چھٹ جائیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور ایمان والوں کے لیے جو انعام مقرر کیا گیا ہے اس کے مستحق ہو جائیں گے۔ غلط ہے یہ۔ زبان سے ایمان کا اقرار کرنے والوں کی آزمائش ہوگی اور ان کے ذمہ کچھ فرائض عائد کیے جائیں گے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ ان فرائض کو وہ پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جو پورا کرے گا اسے ایمان کا انعام ملے گا، اور انعام ملنا امتحان میں کامیاب ہونے پر موقوف ہے۔ تو پھر دوبارہ ارشاد فرمایا گیا ہے قرآن پاک ہی میں کہ پہلے زمانہ میں بھی ہم نے ایمان کے اقرار کرنے والوں کا امتحان لیا تھا، اور جو کامیاب ہوئے انہیں انعام کا مستحق قرار دیا، یعنی جنت کے مستحق بنا دیے گئے۔ کیونکہ بغیر امتحان لیے بچوں کو جھوٹوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور سچوں کو جھوٹوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور انعام دینے سے پہلے ضروری ہے کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ مثلا ہوشیار استاد اپنی جماعت کے لڑکوں کو جانتا ہے کہ کون سا ان میں سے ترقی کا مستحق ہے اور کون سا نہیں، لیکن جب تک سب کا امتحان نہ لیا جائے اس کا علم اجمالی ہے، جس کی بنا پر ترقی دینے کا قاعدہ نہیں۔ البتہ امتحان کے بعد دونوں فریق صاف الگ الگ سامنے آ جائیں گے۔ یہ علم تفصیلی ہے، اس کی بنا پر کامیابی ہونے والے ترقی پائیں گے۔ ناظرین، یہ میں نے اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آیت نمبر 1 تا 3 کا۔ تو اب میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کر رہی ہوں، توجہ فرمائیں۔